سو پروگرام کا آغاز کریں گے، سسٹر شہروز کو اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے، جو ہر دفعہ کی طرح ہمیں اپنا ایک بہت ہی قیمتی وقت دیتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ ہمارے ساتھ حاضر ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم سو آنرڈ، کیسے ہیں؟ بہت بہت خیریت سے شکریہ ہیں؟ آپ کا۔ اور الحمدللہ بہت ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ٹی وی جیسا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم تبلیغ کر سکتے ہیں اور ایسی گفتگو جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اور آج ہم انشاءاللہ ہمارے ویورز سے خاص یہ درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں فون کریں لائیو، تاکہ ہم ان کی آواز سنیں اور ہمیں ان سے پتہ چلے کہ وہ ہمارے پروگرامز کو کیسے پسند کر رہے ہیں، ان کو کچھ فیڈ بیک اگر دینی ہو، ایون اگر آپ کو کہنا ہو ساؤنڈ لائٹ کچھ چینج کر دیں، وی آر ہیئر ٹو سرو یو۔ اینڈ انشاءاللہ الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی کہ میں کینیڈا سے ریپرزینٹیو ہو گئی ہوں ہدایت ٹی وی کے ریلیجس ایڈوائزری بورڈ پہ۔ تو دس واز اناؤنسڈ ایٹ دی اینیورسری پروگرام آف ہدایت ٹی وی۔ کل کا پروگرام تھا شاید کہ سیٹرڈے کا تھا، It was day before yesterday, Saturday. day before yesterday جی۔ So mashallah 10 years anniversary of Hidayat TV and that's 12 incredible. years. 12 years، subhanallah subhanallah. That's absolutely amazing. تو ویورز سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ فون کریں ہمیں لائیو، اور یہ بھی ہم انشاءاللہ آج اعلان کر رہے ہیں جیسے ہم کر رہے تھے on the last programs as well، کہ ہم محرم کے پروگرام میں کیا ہوگا، کس طرح ہم کریں گے انشاءاللہ یہی پروگرام اسی طرح ہم گفتگو جاری رکھیں گے، اور کوشش ہوگی کہ ہم عزاداری اچھی طرح سے کر سکیں۔ یہ ایک نیا ہمیں طریقہ ملا ہے کہ ہم لائیو پروگرام بھی کریں، تو الحمدللہ وبا ہے، پینڈیمک ہے، لیکن اللہ نے اور بھی سہولتیں دی ہیں تاکہ ہم عزاداری تو بھی اچھی طرح سے کر سکیں۔ تو آج کا جو ہم نے موضوع چنا ہے بریحہ، وہ بہت لوگوں نے ایکچولی ہم سے ریکویسٹ کی ہے، اور تھینک یو سو مچ جو لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں اور میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ان کو یہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اینڈ آئی ارج یو آل ٹو ریئلی ریڈ دس بک۔ بہت خوبصورت کتاب ہے یہ صحیفہ سجادیہ، سب کے گھر میں ہونی چاہیے یہ دعا کی کتاب، اور اس سے امام نے ہمیں بہت ساری اسلام کے بارے میں سکھایا ہے۔ ہم ان دعاؤں کو سمجھتے ہیں کہ کچھ مانگنے کے لیے ہوتی ہے دعا، لیکن دعا ایک گفتگو ہے۔ اور آج کسی ہمارے ویور نے خاص مانگا تھا، یہ تھوڑے ویکس پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں اینیمیز کے اگینسٹ کوئی دعا ہو، اگر ٹو پروٹیکٹ فرام اینیمیز، اور اگر کچھ کیونکہ اس کتاب میں اس دعا کی جو صحیفہ ہے اس میں آپ کو طرح طرح کی دعائیں ملیں گی فار ایوری تھنگ ان لائف، آپ کے کوئی بھی مسئلے ہوں۔ اور اگر ٹاپکس پہ ہم اگر دیکھیں تو شیطان سے پناہ کی دعا ہے، اور کچھ اگر دعا مانگ رہے ہیں، کچھ چیز اگر چاہیے، جب بیمار تھے وہ دعا ہے، ماں باپ کے لیے دعا ہے، جب کسی چیز نے ان کو دکھی کیا، جب وہ صحت مندی کے لیے دعا کر رہے تھے، اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے تھے، ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جو فوجی ہیں، جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کی فوج ہیں، اور پھر انہوں نے دعا رات کی دعائیں ہیں، اور پھر جب مغفرت کی دعا ہے، جب انہوں نے پانی مانگا تب کیا دعا مانگی، جب انہوں نے تھنڈر اور لائٹننگ دیکھی، اور جب بہت there was a storm، تو انہوں نے کیا کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، جب خوف زدہ تھے تب انہوں نے کیسی دعا مانگی، جب کوئی چیز میں جھگڑے ہوئے تھے، بہت سٹک تھے تو انہوں نے کیسی دعا مانگی، پناہ کے لیے اور ریلیز کے لیے، طرح طرح کی دعائیں ہیں امیزنگ۔ جب چاند دیکھا کیا دعا تھی، جب کسی نے موت کا ذکر کیا تو کیسی انہوں نے دعا پڑھی ہے، جب انہوں نے کوئی قرض مند جب خود قرض مند ہو گئے تو انہوں نے کیسی دعا مانگی ہے، جب وہ گریہ کر رہے تھے خدا سے، جب خود کو ذلیل کر رہے تھے، جب اپنے گناہوں کا اظہار کر رہے تھے، ہر قسم کی دعا ہے۔ اور اس میں بے شک ہونی چاہیے کہ جب
دشمن ہمیں گھیر لیں تو ہم نے کیسی دعا پڑھنی ہے. تو یہ بھی ضروری سبحان ہے. اللہ. تو پہلے جب ہم اس دعا کی طرف جائیں، اور اس میں ایک خاص دعا ہے، دعا 49، جو ڈیفینیٹلی اٹس اگینسٹ ایکچولی the دعا از اباؤٹ پروٹیکشن اور ریپیلنگ. انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈز. ریپیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کو آپ دھکا ماریں، دور کریں. تو اب یہ دشمن کو دفع کرنا اور ان کو دور کرنا، یہ ایک قرآن مجید میں یہ تھیم بہت ہے، یہ اس چیز پہ بہت ہے کہ جو لوگ آپ کے سامنے ایول بن رہے ہیں، جو آپ کو دکھ پہنچا رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں آپ کے ارد گرد ہیں، ان کو آپ کو کیسے ریپیل کرنا ہے، کیسے ان کو دور کرنا ہے. اور قرآن سبحان مجید میں اللہ. کیا ہے؟ سبحان اللہ. اچھائی سے ان کو ریپیل کریں. بے اللہ شک اکبر. بے شک کبھی بھی قرآن بے مجید میں یہ شک. نہیں ہے کہ ان کو اور بھی مارو، ان کو اور اور اگینسٹ. اور اسلام کے بارے میں اکثر لوگ ہوں کہتے ہیں ہم لوگ بہت وی آر ناٹ اے پیسفل ریلیجن اینڈ آل دیٹ. نعوذ باللہ. جی نہیں، آپ ہماری دعائیں جب پڑھیں گے اور قرآن مجید میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ سچ میں اسلام یہی مشورہ دیتا ہے اپنے ایمان لانے والوں کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی مشورہ دیتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی حملہ کرے تو اسے دور کیسے کرو؟ محبت سے ان کے لیے دعا کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو. اور یہ بھی کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے ماں باپ اکثر ہمیں کوئی جب حکم دیتے ہیں تو کچھ سمجھاتے ہیں کہ ایسا کرو گے نا تو یہ ہو جائے گا. یہ ایک محبت بھرا والد کی ایک سٹائل ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈو اٹ بیکاز آئی ٹولڈ یو سو. ایسے بھی ہیں ماں باپ جو کہتے ہیں یہ کرو اور پوچھو نہیں کیوں. لیکن یہ امام بے شک. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سٹائل کہ حکم بھی ہے اور کچھ سمجھانا بھی ہے، کچھ مشورہ ہے کہ ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے. اور جب دشمن تمہارے سامنے آئیں اور ایول تمہارے طرف بھیج رہے ہوں، تو اگر وہ تم پہ حملہ کر رہے ہیں تو اس کو ریپیل کرو اچھائی سے تاکہ وہ تمہارا دوست بن جائے. الحمدللہ. بے کیا شک. خوبصورت مشورہ ہے. اللہ اکبر. کہ اکثر جب ہم کسی سے جو نفرت سے آتا ہے ہمارے پاس پیش ہوتا ہے، تو جب ہم محبت سے پیش آتے ہیں ان کے سامنے، وہ سلوک وہی نہیں ہوتا اگینسٹ جو انہوں نے کیا ہے، تو وہ پھر کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے یہ لیٹر نمبر 33 اپنے جو بیٹے کو لکھے تھے، اور یہ وصیت نامہ ہے ایکچولی نہج البلاغہ میں. اور کہا کہ میرے بیٹے، لوگوں کو یہ اختیار نہ دو کہ وہ لوگ تمہارے گفتگو کا جو لہجہ ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. اٹس اے ویری سبحان انٹرسٹنگ اللہ. کانسیپٹ کہ ڈو ناٹ لیٹ پیپل ڈیسائیڈ ہاؤ دی کانورسیشن ول بی گوئنگ. مثال کے طور پہ جب کوئی غصے میں آتا ہے، کوئی جھگڑا، ہم کہتے ہیں تمہیں تو جھگڑا ہی کرنا ہے، یو ہیو کم ود این ایٹیٹیوڈ، یو وانٹ ٹو فائٹ ٹوڈے. ہاں، حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو کیا ہے، امام کہتے ہیں ان کو یہ اختیار نہ دو کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ گفتگو کیسے جائے گی، بلکہ تم ڈیسائیڈ کرو کہ آج there will be peace، محبت ہوگی، اور ہم اس کے جو بھی ایٹیٹیوڈ ہے اسے نظر انداز کر کے ہم شروع کریں گے ایسا کہ کیا ہوگا، یہ گفتگو بدل جائے گی. وہ جو گناہ اور سبحان اللہ. جھگڑا سبحان کرنے اللہ. آیا تھا اور ناراضگی اور حملہ کرنے آیا تھا، ڈونٹ لیٹ دم ڈیسائیڈ. تو یہ ایک خوبصورت بات ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی پوری زندگی محبت کا اظہار ہی تھا. اپنے رب سے محبت کا اظہار، لوگوں سے محبت، ہر ایک جانور سے بھی محبت. کہ جب کسی کو دیکھا کہ وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے تو امام پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس کو پانی پلایا تھا؟ یہ اللہ یاد اکبر. دلانا کہ سب کے ساتھ رحم کرو، اور رحم ایک لہجہ ہوتا ہے، سویٹنس، کائنڈنس، جینٹلنس. دیکھیں، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ ان کے 5 چچا، ان کی ریلیٹیوز، ان کے انکلز، ان کے رشتہ دار کتنے؟ 17 ٹینیجرز. انہوں نے دیکھا ان کو بے رحمی سے جو شہید کیا گیا، لیکن ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے. ان کے سر نیزے پہ دیکھا ہے امام نے دیکھا ہے ایسی چیزیں کہ ہم اس دور میں
साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, राइट, कि जो ट्रॉमा देखता है वो बीमार हो जाता है पूरी जिंदगी जहनी तौर से, वो उसे ख्वाब आते हैं, वो रोता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने डिप्रेशन से नहीं आंसू बहाए, इन्होंने आंसू बहाए तबलीग की वजह से, क्योंकि वो ऐसा दौर था, अब उन पे सब हथियार अब उनकी तरफ आए थे कि ये बच गए तो हम उनको भी कत्ल कर दें। तो इमाम को बहुत एक ख़तरे के आलम में उन्होंने जो तबलीग की है ये इन दुआओं के ज़रिए, और कभी ये नहीं कहा कि दुश्मनों को ख़त्म कर दो, बल्कि ये हमें मिलता है जब मुख्तार भी आए थे कि हम जा रहे हैं आप बदला लेने, तो इमाम ने कहा था हमारा नाम मत लेना, इसलिए नहीं कि वो मुख्तार के साथ नहीं थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इमामत बच जाए। बहुत मुश्किल से इमामत बची थी, एक जो बाकी रहे थे और फिर 5वें इमाम जो बच गए थे उस वक्त। ये इमामत को जारी रखना एक बहुत बड़ा काम था, इस्लाम को बचाना। लेकिन ऐसे आलम में जब आपने दुश्मनों को देखा है, जिन्होंने खैमों को जलाया है, बीवियों की चादर छीनी है, जिन्होंने इन सब को कैदी किया, और सर नेज़े पे जब देखा है और वो सर को देखा जो आंसू बहा रहे, और सकीना को जब तमाचे हो रहे हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आंसू बहा रहे हैं, ये सब देखना, अगर कोई भी आम इंसान ऐसी चीज से गुजरे तो वो बहुत जहरीला इंसान बन जाए, वो एक बदले की आग से ही जिए। लेकिन इमाम ने कैसे जिया है, मोहब्बत इलाही से, और हमेशा अल्लाह सुब्हान व तआला से मोहब्बत का इजहार और सजदे में अपनी ज़िंदगी गुजारना। अगर हम ये दुआएं पढ़ें तो हमें होगा कि इमाम कैसे लिख सकते हैं जिन्होंने ऐसा सब कुछ बुरा देखा है। हम और आप जब कोई हमें कुछ भी दुख पहुंचाता है छोटा सा, हम एक तो ओवर रिएक्ट करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, बिटर बन जाते हैं, ये मुंह में एक कड़वाहट हो जाती है, सब बुरे लगते हैं, किसी से अच्छाई नहीं करनी कि नहीं हमने तो बहुत देखा जिंदगी में लोग ऐसे हैं, अब तो हम किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे, अब हम अच्छाई नहीं करेंगे, उसने तो थैंक यू भी नहीं कहा, उसने तो सॉरी भी नहीं कहा, उसने गुस्ताखी की, उसने मुझे अपने घर पे बर्थडे पे नहीं बुलाया, मजलिस पे नहीं बुलाया, सलाम का जवाब अच्छी तरह से नहीं दिया। ये सब में हम क्या करते हैं, ये जो गुस्से और नाराजगी और जो बदले की आग से हम जीते हैं, ये इस्लाम नहीं है। और हमें मिलता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस वक्त बीमार भी थे, बेहोश होते थे, उनको भी जो तौक पहनाई है, 700 माइल्स चलाया है, 72 हेड्स को देखा है उन्होंने उन नेज़ों पे, उन्होंने जो देखा है और फिर जो करा है, अल्लाहु अकबर, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर अस। ऐसे में कोई अपने दुश्मनों के लिए क्या दुआ मांगता है, लेट्स सी। देखिए, दुश्मनान अहले बैत एक और ही चीज है। अगर हमें अपना गुस्सा और नाराजगी और जो बदले की आग है, तो वो उन लोगों के लिए है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से लड़ाई करते हैं और जो उनके दुश्मन हैं। लेकिन उसकी भी एक स्टाइल है, बाय द वे। ये हमारे इमाम का हम हुक्म का इंतजार कर रहे हैं जो आने वाले हैं, अज्जलल्लाहु तआला फरजहुम शरीफ। हम हथियार अपने हाथों में अभी नहीं लेंगे जब तक हमारे इमाम का हुक्म ना हो, लेकिन ऐसे दौर में हमें आवाज़ तो ऊंची करनी है। और माशाल्लाह हिदायत टीवी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ हम खूबसूरती से और अच्छे अल्फाजों से और बड़ी मोहब्बत से उन लोगों को हिदायत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो गुमराह हो गए हैं और जो बदले की आग में खुद बदर का बदला और पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं। नहीं, हम हक यहाँ आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। और इमाम ने क्या किया, जब बन्नू उमैया के जो है मरवान की फैमिली जब आई है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास, और दिस इज हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड कि जब मुख्तार बदला ले रहे थे तो इमाम के पास एक आया था आदमी कि आप मुझे बचा लें, मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मार डालेंगे ये लोग, आप प्लीज मुझे बचा लें। इमाम ने उनको पनाह दी। इन सम प्लेसेस हमें मिलता है कि 400 मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली इमाम ने बचाया है, मतलब कि उनकी बीवियां, बच्चे और उनके सब जो थे लोग, और उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनको पनाह दी, उनको अपने ऐसे
پروٹیکشن میں رکھا ہے امام نے کہ یہ بچ گئے. جب بچ گئے تو انہوں نے امام کو آخر میں بہت وقت کے بعد کہا کہ امام شاید آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، آپ نے ہمیں پناہ دی، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن شاید آپ کو نہیں معلوم ہم کون ہیں. تب امام نے مسکرا کے کہا کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ علی اکبر کے قاتل ہیں، آپ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا، وہ شبیہ پیغمبر کو آپ نے قتل کیا، ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے. لیکن ہم غریب الوطن تھے، ہم آپ کے گھر آئے تھے مہمان ہو کے، وہ آپ کی مہمان نوازی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام اپنے دشمنوں کو بھی جب وہ مسافر ہوتے ہیں نا اور جب وہ پناہ مانگتے ہیں نا تو ہم ان کو اس طرح پناہ دیتے ہیں. لیکن ہم پوچھیں کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، دشمن کو بھی بچایا. اور یہ سوال بی بی زینب علیہ السلام نے بھی چوتھے امام سے پوچھا تھا کہ سید سجاد، آپ نے کسی دشمن کو ایسی کوئی دعا بتا دی، ایسی کوئی نماز بتا دی جس سے وہ مغفرت پا سکتے ہیں؟ ہسٹری میں پتا ہے ہمیں کہ یہ شاید نماز غفلاتی وہ بہت خوبصورت ایک ہمارے ساتھ نماز ہے. لائف کال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اوہ لائف کال ماشاء لے اللہ، لوں. پلیز ڈو کال. یس، لیٹس ہیئر آور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا؟ مہمان کو بھی سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ابھی بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہی ہیں میری بہن، اور واقعی حق یہی پہنچا کہ جب آل محمد کا بیان ہو تو اس انداز سے ہو کہ روح، دل اور سوچ ایک ہونی چاہیے. بے شک. تو ماشاء اللہ ثابت ہو گیا کہ اس طریقے سے بیان کر رہی ہیں جس میں روح، دل اور سوچ ایک ہے. سبحان میں اللہ. بہن سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ پہ بھی یقین ہو جاتا ہے، پاک رسول پہ بھی آخری نبی ہونے پہ یقین ہو جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اب جب مدینے سے امام حسین علیہ السلام چلے تھے کربلا کی طرف تو وہ بھی کلمہ گو تھے اور پاک رسول کی امت بھی تھے اور ان کا خون بھی تھے، لیکن جب وہ وہاں سے چلے تھے ان کا مقصد تھا دین کے خاطر، دین کو بچانا، دین کی ترویج کے لیے وہ نکلے تھے وہاں سے. اب یہاں پہ آگے سوال یہ اٹھاتا میں آپ سے، کلمہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، خدا ایک، اور ایک جا رہا ہے کلمے کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ بھی اپنا مقصد دے کے کیا ہوا ہے کلمہ کو روکنے کے لیے، دین کو توڑنے کے لیے، دین کو برباد کرنے کے لیے. تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا یہ کلمہ گو جو تھے انہوں نے کلمہ صرف دین کو روکنے کے لیے پڑھا تھا یا دین کو تباہ کرنے کے لیے پڑھا تھا؟ اگر یہی سوچ کے پڑھا تھا تو پھر ان کو رسول پاک کے زمانے میں جو کردار ادا کیا تو وہ ان کے لیے کافی نہیں تھا، کہ ان کو ہر چیز تو مل گئی تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی. اس کے بعد پھر کربلا تک جو تباہیاں انہوں نے کی ہیں وہ کیوں کرنے کی ضرورت پڑی جب ہر چیز ان کے پاس تھی اور ان کا اقتدار بھی لے لیا، سب بھی لے لیا؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایک رسول ماننے کے باوجود رسول کے خاندان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کو شہید کیا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ خاندان ختم کر دیں گے تو پھر ہم کلمہ بھی چھوڑ دیں گے اور کلمہ بھی ہم ہمارے قبضے میں آ جائے تو کل اپنی مرضی سے استعمال کریں گے. اس میں تھوڑی سی تشریح کر دیں، مہربانی. تھینک یو، مہربانی، شکریہ. یہ دو گروپ تھے، دو گروپوں کا مقصد کیا تھا؟ تھینک یو جی. جی اگر آپ بہت ان شکریہ کے میرے سوال پہ بھائی. روشنی ڈالنا چاہیں. آپ نے جو سوال پوچھا ہے میرے بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارا پروگرام بھی اپریشیٹ کیا اور آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا. یہ ایک یونیورسل کویسچن ہے. اللہ ہمارا گواہ ہے کہ ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے یہی پوچھتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی، کیوں یہ کیا؟ اگر یہی ایک ہی کلمہ ہم نے پڑھا تھا، اور یہ امام حسین علیہ السلام نے یہی پوچھا تھا ان لوگوں کو کہ کیا میں رسول کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میرا بیٹا، آپ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا شبیہ پیغمبر نہیں ہیں؟ اگر ہم سے محبت نہیں تو رسول خدا کا چہرہ دیکھ لیں، اس وقت ان کی آواز سن لیں، یہ بچہ دیکھ لیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے،
جو बेकसूर है, जिसने कुछ नहीं किया, अगर हमसे कोई नफरत है तो हम चले जाते हैं बहुत दूर यहाँ से, हमें ये तख्त नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस चीज़ के लिए हमारे बाबा भी लड़ सकते थे, उन्होंने नहीं लड़ा, तो हम क्यों लड़ें? लेकिन आई थिंक व्हाट वी हैव लर्नड, और आंखों में आंसू इसलिए आ गए सच में मेरे भाई, कि आज यही सवाल है कि क्यों हमारे भाई दुनिया में भरे हुए हैं, इस मुसलमान भाई जो शियान अली को इसी तरह क्यों कर रहे हैं ये? हम क्या एक ही कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन वो कहते हैं कि हमने कोई और कलमा पढ़ा है, हमने कोई और कुरान हमारे पास है, नाउज़ु बिल्लाह। तो खुदा आपको हिदायत दे। और मैं पर्सनली इतने लोगों को मिलती हूँ मेरी ज़िंदगी में जो शिया किलिंग्स में शहीद हुए हैं, और the heart still cries when I remember those people. जब मैं कराची मजलिस पढ़ने गई थी शाह खुरासान, महफिल शाह खुरासान में, वहाँ ही बाहर जो जुलूस शुरू हो रहा था, वो जब मैंने चहलम की मजलिस पढ़ी और जब मैं बाहर निकली तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको अब एक दुआ दें, और ये निकल रहे हैं, और सब छोटे बच्चे थे उस जुलूस के आगे, सब छोटे छोटे बच्चे थे जो लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल इसी जगह एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और ये पूरी आगे की लाइन के जो बच्चे हैं ना, वो सब कत्ल हो गए। और अब हम वो ही स्कूल के बच्चे अब वापस हमने और भी रखे हैं यहाँ। तुम कितने मारोगे, हम सब शिया हैं यहाँ, मारते जाएं, लेकिन हम इसी तरह आएंगे रास्तों पे। तो इट शोज यू कि इन्होंने कोशिश हमेशा की है नस्ल को ख़त्म करने के लिए, और खुदा इनको हिदायत दे। I think the only answer I can think of is power is a very corruptive kind of thing. जितना आपको मिलेगा ना, आपको ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए तो पैसे वाले और भी पैसे कमाते हैं, और वो और भी इनके पास अक्सर पैसे वाले वो ज़्यादा लालची भी होते हैं और ज़्यादा वो कंजूस भी होते हैं, क्योंकि पैसे ऐसी चीज़ है कि जितना हो इतना आपको ज़्यादा चाहिए। और पावर इसी तरह होता है, जितना आपको किसी को जगह देने की यू डोंट फील लाइक इट, आपको नंबर 1 ही होना होता है। और फिर आपको अगर पता हो कि लोग हमें बैयत दे रहे हैं लेकिन उनके दिल हुसैन के साथ हैं, तो फिर हुसैन को हम कत्ल कर दें, ये सोच रहे थे, लेकिन इनके जो प्लान थे they did not win. And I just want to make sure that हम इस मौजू को इसका हक अदा करें। आज हम सहीफ़ा सजादिया पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं अपने मौजू पे और भी थोड़ा I would like to give that detail कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जब ये दुआ है तो एक दुआ है कि दुश्मनों के से पनाह कैसे मांगे इंसान। ओके, ये दुआ है क्योंकि बहुत सारी दुआएं हैं इस दुआ की किताब में, एंड ही हैड टू एड्रेस दिस कि ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे पीछे पड़ते हैं, जो हमें दुख पहुंचाते हैं। और जैसे मेरे भाई ने इस वक्त फ़ोन पे हमें एक बात याद दिलाई है कि एक ही जब कलमा होता है तो एक दूसरे से कोई झगड़ा ना हमला होता है, ना कोई लश्कर एक दूसरे के सामने लाते हैं हम। इट डजंट मेक सेंस। इसी तरह जब हम एक ही हैं और हम एक ही इमाम से मोहब्बत करते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम से, और एक ही रसूल से, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नाराज़गी एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकती। इसलिए इस्लाम ने हमें बहुत सारे खूबसूरत दिन दिए हैं साल में, जिसमें हम खुदा से भी माफ़ी मांग सकते हैं और एक दूसरे से भी। और ये कितनी सारी हदीसें हैं कि एक दूसरे को अगर माफ़ करेंगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमें माफ़ कर देगा, एक दूसरे पे रहम करेंगे तो खुदा हम पे रहम करेगा। और फॉर एग्जाम्पल ईद गदीर का दिन जब हाथ मिलाएं एक दूसरे के साथ और ये एक दूसरे से कहें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि आप और मैं विलायत अली को पकड़ के रखे हैं, तो फिर उस वक्त एक दूसरे को माफ़ भी कर दें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ये हमें शोभा, ये हमें ज़ैब नहीं देता कि हम एक दूसरे के एक ख़ानदान से हैं, खून भी एक है और कलमा भी एक है, और एक दूसरे से हम झगड़ा कर रहे हैं। देखिए, दुनिया वाले हम पे हंसते हैं कि ये शिया सुन्नी का चल रहा है, नहीं, ये शिया सुन्नी एक ही हैं, उनका एक ही कलमा है। ये दुनिया ने डिवाइड एंड कॉन्कर किया है, ये शैतान ने दिमागों में ये डाला है कि ये कोई डिफरेंस है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। वी लव द सेम प्रॉफिट एंड वी लव द अहलुल बैत अलैहिस्सलाम। और आज अगर कोई ऐसा है जो कह रहा है कि हाँ हम भी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, तो फिर आ जाइए,
اس طرف آ جائیے اور محبت کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ آپ بھی کہیں کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں اور علی بھی امام ہیں ہمارے, because that's all it takes, that's all it takes. تو امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک سٹائل تھی. ایک تو اپنے دشمنوں کو جیسے میں نے اپنی بات کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا جب فون آ گیا کہ ہمارے بی بی زینب نے پوچھا تھا کہ یا امام آپ نے کیوں سید سجاد آپ نے کیوں اس دشمن آنے اہل بیت کو اتنا بڑا آپ نے ان کو کچھ ایک کیا کہتے ہیں کچھ بہت قیمتی چیز دے دی, اس سے ان کو مغفرت مل سکتی ہے, یہ خدا سے معافی مانگیں گے تو خدا معاف کر سکتا ہے, یہ ایسی دعا ہے, ایسی نماز ہے. سید سجاد نے مسکرا کے کہا ایبسلیوٹلی ہے یہ, بے شک پھوپھی اماں, لیکن ان کو توفیق نہیں آئے گی, ہوگی نہیں توفیق کہ یہ نماز پڑھ سکیں. اس میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہمارے پاس بہت سارے ایسے ہیں, وظیفے ہیں, بہت سارے دعائیں ہیں, نمازیں ہیں, اور ہم نہیں کرتے, ایسی تسبیح ہم نہیں کرتے, کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے خوش ہوگا نا تب وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اب آ جاؤ. اور اگر ہم وقت نہیں بنا سکتے, اگر ہم خلوص سے نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب ہے شیطان بیچ میں آ رہا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اس سائڈ پہ چلے جائیں, تو اسے ہمیں فائٹ کرنا ہے, اور ہمیں اس چیز کو جو ہمیں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے ان کو ہٹانا ہے. اور ایک چیز جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں. جب ہم ہمارے گناہ کا استغفار کریں گے تب ہماری دعاؤں میں اثر آئے گا, کوئی اور چیز کے لیے بھی. تو یہ دعا جو اگینسٹ اینیمیز ہے, بیفور وی گو ٹورڈز اٹ اینڈ وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم ایز اٹ از, لیکن کالز اگر آئیں تو پلیز وی وڈ لو ٹو ہیئر فرام یو. یہ ہے کہ امام نے دعائے مکارم الاخلاق میں خوبصورت بات کہی ہے. دعائے مکارم الاخلاق میں جو ہم ماہ رمضان میں یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے دعا ٹو ریسائٹ, لیکن صرف دعا پڑھنا کافی نہیں ہے, ترجمہ بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ صحیح فائدہ سجادیہ اتنے لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے that it is unbelievable. Every language you can think of, it's unbelievable. اس میں ایک امام جب تہذیب اور اخلاق کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو یہ ایک تہذیب اور اخلاق ہے کہ باری الہ میرے دشمن کے سامنے میں محبت سے پیش آؤں. باری الہ تو ایسا کر دے کہ لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا وہ محبت میں تبدیل ہو جائے. واو, what an amazing دعا. اپنے دشمن سے یہ دعا کرنا کہ خدا تمہیں ہدایت دے, اور یہ جو نفرت ہے نا اے خدا ایسا کر کے یہ محبت بن جائے. کاش ہمارے پاس اور وقت ہوتا, لیکن میں ہماری مجلسوں میں انشاءاللہ جو ہونے والی ہیں ہدایت ٹی وی پہ, انشاءاللہ I pray that I can talk about this, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے درمیان ایک ایسے دشمن کے لیے دعا کی تھی, اور دشمن نے یہ خود بات بتائی کہ میں تیار تھا وار کرنے کے لیے, اور میرے سب جو رشتہ دار تھے ان کا میں بدلہ لینے کے لیے آیا تھا, اور جب میں ایسے کرنے گیا تو رسول خدا اور میری آنکھ وہ پلٹ کے انہوں نے دیکھا and I was about to strike, اور جب آنکھوں میں دیکھا انہوں نے تو انہوں نے میرے لیے دعا کی کہ کاش تمہارے دل میں محبت آ جائے. اور جب ایسا ہوا تو میرے دل میں ایسی محبت آئی کہ میں نے اپنے ہتھیار کو پھینک دیا, اور مجھے ان پہ اتنی محبت آئی جتنے میرے بابا اور جن کے میں جن کے لیے میں بدلہ لینے آیا تھا وہ کم ہو گئی, اور ان کے لیے محبت زیادہ ہو گئی. سو دشمنوں کے لیے دعا مانگے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دشمن کے سامنے دشمنی کرنا کام نہیں آتے. And this is not about دشمنان اہل بیت, we're talking about common friends, relatives, جو ہمارے ہی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, ہمارے friends ہوتے ہیں, ہمارے community والے ہوتے ہیں, people we meet in our everyday life جو شیعان علی ہیں, جو مسلمان ہیں, ان کے ساتھ ہم نہیں ناراضگی بتا سکتے, نہ کر سکتے ہیں, نہ کوئی بدلے کی آگ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ان کے لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ خدا ایسا کر کہ یہ مجھ سے محبت کرے, پتہ نہیں کیوں مجھ سے دشمنی کرتا ہے, پتہ نہیں کیوں کامیاب یہ ایک مقابلہ سمجھ رہا ہے ہمارے بیچ میں, ہم تو ایک ہی چیز میں ہیں. دیکھنے جائیں, یہ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایک ہی ریس میں ہیں,
ایک دوسرے سے مقابلہ کیا बेशक ہے ہمارا ایک ہی ڈیسٹینیشن اور سب پہنچ سکتے ہیں اور سب کو مل سکتا ہے یہاں. बेशक تو ایک बेशक دوسرے کو دھکا مارنے کی کیا ضرورت ہے, ایک ہی جگہ جانا ہے ہمیں دونوں کو. جیسے ہم اکثر ٹریفک لائٹ میں پہنچتے ہیں, جب ہم انہی لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, فاسٹ چلا رہے ہیں, 2-3 ٹریفک لائٹ کے بعد وہی ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کے سامنے ہم نے اتنی ساری وم وم کر کے آگے بڑھ رہے تھے, یہی آ گئے ہمارے سامنے, ہم کہتے ہیں واو اٹ ڈڈنٹ ہیلپ, پہنچ گئے. 2-3 منٹ کا اکثر ڈفرنس ہوتا ہے. سو لیٹس ناٹ فائٹ وتھ ایچ ادر. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ حسد, یہ لوگ جو مجھ پہ جو حسد کرتے ہیں نا بار الہا, یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے, یہ حسد کو بدلا دے بار الہا بے حد محبت کے ساتھ. اور یہ جو شک کرتے ہیں سبحان مجھ پہ شک کرتے ہیں, بار الہا اس شک کو تو بھروسہ میں بدل دے. اور پھر یہ جو نفرت کرتے ہیں نا وہ بدل دے بار الہا بہت قریب دوستی سے. بار الہا یہ جو گستاخی کرتے ہیں نا یہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ, اسے تو بدلا دے ان کے دل میں کہ وہ مجھ سے اب اتنی محبت کرے کہ ڈیووشن بن جائے, میری عبادت کرنے لگیں. ڈیووشن شاید عبادت از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن, لیکن یو نو وین یو ڈیووٹیڈ ٹو سم تھنگ یو سیئنگ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. اس طرح سے ہم پیش آتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جن کے ساتھ ہم ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو رشتہ دار جو مجھے چھوڑ دیتے ہیں, مجھے بالکل ابینڈن کر دیتے ہیں, بار الہا تو اسے تبدیل کر دے مدد میں, کہ اب وہ جو چھوڑ دیتے تھے اب وہ آ رہے ہیں میری مدد کرنے کے لیے. اور وہ جو بس جھوٹی تعریف کرتے تھے, فلیٹر کرتے تھے, بدلا دے بار الہا کہ وہ اب سچ ہو جائے, وہ منافق نہ ہو, وہ ایکچولی بالکل ایمان بھری محبت ہو, ٹرو لو. اور وہ جو مجھے ریجیکٹ کرتے تھے اب وہ کر دے کہ وہ میرے ساتھ کرم کرنے لگیں, دوستی کرنے لگیں, جو ریپیل کر رہے تھے اب مجھے قریب بلا رہے ہیں. اور وہ جو کرواہٹ تھی جن کے دلوں میں اب اسے مٹھاس میں بدلا دے, مٹھاس ہو جائے. let them love me oh my lord. اور یہ دعا اب جو ہمیں جس کا ہمیں تھوڑا ترجمہ کرنا ہے, دعا 49 for against his enemies. یہ کہتی چلوں کہ ہمیں بہت سارے پتہ ہے ایسے واقعے ہوئے ہیں زندگی میں امام سید سجاد کے, کہ جب اپنی کنیز کو بلایا اور کنیز نہیں آئی تو کنیز نے کیا کہا کہ میں نے سنا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ غصہ نہیں کریں گے میرے اوپر. دشمن کیا, اپنے جو ہمارے رائٹ ہینڈ پوزیس کرتے ہیں, جو ہمارے نیچے ہیں, جس کے ہم لیڈر ہیں, وہ بھی اگر ہم پہ امید رکھ سکے کہ ہم ان پہ غصہ نہیں کریں گے, ہم ان کو ناراضگی سے پیش نہیں آئیں گے, ہمارا لہجہ ہمیشہ خوبصورت ہوگا. یہ ہمیں پتا ہے کہ کنیز نے جب پانی سپل کر دیا یا ان کو they had burnt him by mistake, that the Kanis would be so scared and he would forgive them. کوئی بات نہیں ہے, ہوتا ہے یہ. اور پھر یہ کہتی چلوں, یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ ایک سٹائل تھی کہ ہر ماہ رمضان میں وہ کیا کرتے تھے, اپنے سب towards the end of the month he would line up all his servants. ان سب جب کنیز اور غلاموں کو, اور بہت سارے تھے ان کے, بہت سارے تھے, اور یہ ان کی ایک سٹائل تھی کہ ان کو ہدایت اور تبلیغ اور ایجوکیشن دے کے لیڈرز بنا کے بھیج دیتے تھے اب ان کے پھر شہر میں, ان کے گاؤں میں. تو دس واز ہز وے آف ہیونگ اے حوزہ ان ہز ہاؤس. یہ ان کے غلام اور کنیز ایکچولی نہیں تھے, یہ ان کو چینج کر دیتے تھے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک سٹائل تھی کہ فضا, بی بی فضا جیسی قرآن مجید کی تلاوت میں ہر ایک جواب کو دیتی تھی. So that's what they used to do with their own workers. اور اگر ہمارے ایسے کوئی ہیں جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں تو روز عاشور یا تو مجلسوں جب گھر میں رکھیں تو ان کو صرف کام نہ کروائیں, ان کو بٹھائیں مجلس میں, تاکہ جس گھر کا نمک انہوں نے کھایا اس گھر سے ان کو ہدایت بھی مل جائے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بن جائیں. تو وہ کیا کرتے تھے, ان کو لائن کرتے تھے اور پھر ان کو سب کو یاد دلاتے تھے کہ ہم نے آپ پہ نظر رکھی تھی یہ پورے مہینے میں, آپ نے یہ چوری کی, آپ نے یہ غلط کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, آپ نے یہ کیا, وہ کیا, یہ کیا. سب کے گناہ کا اب اظہار جب ہوا تو سب سر جھکا کے رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ یا امام
یا امام ہم اٹس ٹرو ہم نے یہ سب کچھ کیا، آپ کو پتا تھا ہم نے اتنے بڑے گناہ کیے، آپ کو سب پتا ہے؟ امام نے کہا کہ اب اس وقت میں چاہوں تو تمہیں میں تباہ کر سکتا ہوں، تمہیں فنا کر سکتا ہوں، تمہیں میں سزا دے سکتا ہوں، میں بہت ساری چیز کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، میرا حق ہے، تم نے مجھ سے چوری کی ہے اور یہ سب کیا ہے، اس وقت تمہارا گلا میرے ہاتھوں میں ہے اور میں چاہوں دباؤں تو تمہیں مار ڈال سکتا ہوں. بیسکلی I have your neck in my hands. اور پھر ایک بڑا this was a big presentation امام would do. پھر امام روتے تھے، بہت روتے تھے، اور پھر اللہ سے گفتگو شروع ہوتی تھی، بار الہا اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ تو نے بھی میرے پہ نظر رکھی ہے میری پوری زندگی، تجھے بھی سب میری غلطیاں کا حساب ہے تمہارے پاس، بارے الہ تجھے پتا ہے کب میں گمراہ ہوا، کب میں نے چوری کی، کب میں نے غیبت کی، کب میں نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا. امام نے تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ معصوم تھے، لیکن یہ ہمارے لیے ہے. اور پھر امام نے کہا کہ یار بارے الہ اس وقت مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا گلا بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر، اگر تو چاہے تو اگر تو دبائے تو مجھے بھی بالکل سزا دے سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، فنا کرتا ہے، جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے. بار الہ اب تیری خوشنودی کے لیے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ میرے دشمن، دس از فار اس. ایسے بہت سارے دشمن ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ویٹ ٹل یو آر ان مائی پارلر، تم میرے ساتھ یہ کیا، اب جب تم میرے گاؤں شہر میں آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ یہی گستاخی کروں گی، میری بھی مہمان نوازی دیکھو گے، میں بھی تمہیں نہیں بلاؤں گی. لیکن یہ غلط بیہیویئر ہے. شیعان علی ایسا نہیں کرتے. سید سجاد کے چاہنے والے جو ان پہ آنسو بہاتے ہیں وہ اپنے ہی کلمہ گاؤں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اور بھی دیں گے. اگین آئی مسٹ مینشن مائی مدر، پوری زندگی ہم بچوں نے یہی کیا کہ یہ کہا کہ یہ لوگ بہت برے ہیں، ہم ان کو کیوں بلائیں، یہ رشتہ دار ایسے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں سلام دعا کریں، امی ہم ان کو کیوں گفٹ دیں. وہ زیادہ بڑے گفٹ بناتی تھی ان لوگوں کے لیے جو دشمن تھے، اور ہم بہت غصہ کرتے تھے کہ یہ کیا. لیکن امی نے بتایا کہ جو لوگ شہد سے آپ کے رہے ہیں ان کو زہر کیوں پلانا ہے یار، کیا ضرورت ہے، شہد سے آپ کے بن سکتے ہیں، ان کو مار ڈالنے کی کیا ضرورت، یہ ہمارے ہی ہیں اور ان کو اپنا بناؤ. win your enemies, don't make more deeper enemies. ان کو معاف کر دو، ان کو بتاؤ کہ ہمیں پتا ہے لیکن چھوڑو نا، بھول گئے، ہمیں تو یاد بھی نہیں، آپ نے ایسا کیا تھا، چلے ہم نے کچھ یاد بھی نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، کیا ہے یہ اس طرح کرنا. تو لیٹس گو ٹو دعا 49 اینڈ اور پھر بائی دا وے امام پھر اپنے سب جو کنیز اور غلام تھے ان کو رہا کرتے تھے، معافی کیا رہا کر دیتے تھے. ٹو فری them meant کہ ان کو گھر بھی مل جائے، ان کا ایک نام مل جائے، اور then they could have their own کنیز and غلام. تو بہت بڑی چیز تھی. اور ہمیں ملتا ہے this is a very beautiful book, I must share it with you, I had brought it to show the viewers, Life of امام زین العابدین اور علامہ باقر شریف القراشی، سب اماموں پہ انہوں نے خوبصورت کتابیں لکھی ہے، اور اس میں یہ سب واقعے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ سب ہیں یہاں. اور اس میں خاص ہمیں دعائیں ملتی ہیں جو امام نے پڑھی اور انہوں نے کس طرح لوگوں کو معاف کیا، اور امام زین العابدین کیسے تھے. بیوٹیفل بیوٹیفل. اوکے، دعا 49 we have only a few minutes, تو let me just quickly go through it. کہ یہ دعا میں بگننگ میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، صلوات سے بھری ہوئی دعا ہے. that اگر دعا ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہو تو اس کو صلوات میں سینڈوچ کریں. دوسری بات یہ اپنے گناہوں کا اظہار کرنا ہے، اور ایسے کرنا ہے کہ خدا میں اس وقت خود اتنا گنہگار ہوں کہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میری دعا کیسے قبول ہوگی کہ مجھے دشمنوں سے بچا. رائٹ. سو دس ہول تھنگ ان دا بگننگ، جب ہم یہ دعا میں ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے وہ پارٹ جہاں ہم ہمارے دشمنوں کو کرس کریں، ان پہ بد دعا کریں اور یہ کریں اس کا بھی بیڑا گرک ہو جائے، خدا نخواستہ، یہ استغفر اللہ، یہ سب باتیں جو ہم کہتے ہیں تمہیں کیڑے پڑے، یہ ہے دعا میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے یہ. لیکن یہ نہیں ہے، ایسی دعائیں نہیں ہیں، کیونکہ امام ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے خدا ان کو ہدایت دے. بار الہ ان سے برا تو میں خود ہوں، میں نے ان سے بھی زیادہ گناہ کیے ہیں. This is to bring a realization to our eyes and our hearts کہ before you even ask for protection کہ ان دشمنوں سے first realize
that you're worse than them. Okay, लेकिन ये दुआ is especially उन लोगों के लिए जो ऐसे दुश्मनाने अहले बैत हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं, especially वो खुदा ना खास्ता शियाने अली हैं जो गुमराह हो गए हैं, जो शैतान के बहकावे में ऐसे आ गए हैं कि अपने बन गए पराए। हमारे ही रिश्तेदार जो हमारी बेटियों के रिश्ते बिगाड़ते हैं, हमारे ही दोस्त जो बेवकूफ दोस्त हैं, दोस्ती में हमारा बिगाड़ते हैं, हमारे ही दोस्त हैं जो मुंह से आई लव यू, यू आर सो नाइस, लाइक यू, सो स्वीट, और पीछे से कहते हैं कि इससे बुरी कोई है ही नहीं, और उसका तो ये बुरा हो और वो बुरा हो, और इसके साथ तुम क्यों अच्छाई कर रहे हो, उसको क्यों बुला रहे हो। ये दोस्तों के से हम पनाह मांगते हैं कि बारी इलाहा उनको ठीक कर दे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन, दुआ अगर हम चाहते हैं कि दुश्मनों से हमें कोई प्रोटेक्शन मिल जाए तो प्लीज़ ज़ियारत आशूरा पढ़ें, और ज़ियारत आशूरा के साथ दुआ अलकमा, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दुआएं दो साथ में जाएं। और ये दुआ अलकमा में बहुत सख्त लहजे में दुआ है कि बारे इलाहा वो दुश्मन जो मेरे पीछे पड़ा है तो उसको इतने डेंजर में डाल दे, इतने खतरे में, इतने प्रॉब्लम में कि वो मुझे भूल ही जाए। एंड बाय द वे, ये हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे जब हम दुश्मन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि दुआए कुमेल को पढ़ें, थर्सडे नाइट की दुआ जो हम पढ़ते हैं, दुआए कुमेल जो कोई भी दिन में पढ़ सकते हैं, उसमें यही दुआ है कि बारे इलाहा जो मेरे पीछे पड़ा है तो उसका प्रॉब्लम खड़ा कर दे, कोई जो मुझ पे कुछ बुरा सोच रहा है तो उसका कुछ बुरा कर दे। This is to remind us, this is not a true बद्दुआ, you know what it is? It's a reminder कि जब तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे ना तो खुदा तुम्हारे लिए कुछ बुरा कर देगा। This is to remind us, if we are those people, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के लिए कुछ बुरा मांगने के लिए भी सोच रहे हो तो ये समझ लो कि खुदा तुम्हारा कुछ बिगाड़ देगा बिफोर। हम कहते हैं उसने मेरे पे जादू किया, इसने कोई मुझ पे पड़ रही है, ये करे। देखें, इतना आसान होता ना तो सब हम खत्म हो जाते, क्योंकि हमने तो बहुत सारे लोगों के ऊपर बद्दुआएं की है। बद्दुआएं कबूल इस तरह नहीं होती, लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ किया है जो बद्दुआ के लायक है तो बेशक खुदा खुद हम पे बद्दुआ करेगा, खुदा खुद हम पे कुछ ऐसा कहर नाजिल करेगा। लोगों को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, कोई हम पे कोई जादू करने की जरूरत ही नहीं है। आपने किसी यतीम का कुछ छीन लिया, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा, आपने किसी से कोई चोरी की, किसी का नाम बिगाड़ा, अल्लाह खुद अपने दोस्तों के लिए डिफेंस करता है। जरूरत नहीं है, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, जरूरत ही नहीं है कि वो बंदा कहे खुदा इसका कुछ करो। अब ये दुआ में है कि बारे इलाहा तूने मुझे हमेशा कोशिश की कि मैं सीधी राह में जाऊं, लेकिन मेरा दिल सख्त हो गया। तूने हमेशा मुझ पे हिदायत की, लेकिन मैं नाफरमान हुआ। बारे इलाहा मैं जानता था मैंने क्या गुनाह किया है, तो भी मैं और भी करने लगा। और बारे इलाहा बार बार मैंने मगफिरत मांगी और तूने मुझे माफ कर दिया। बार बार मैं उस बुरी राह को छोड़ के वापस आया और तूने मुझे अपना लिया। अब ये हमारे लिए एक याद करना है कि जब खुदा ने बार बार हम जैसों को माफ किया है तो हम कौन होते हैं कि उन दोस्तों से हमेशा नाराजगी, नहीं माफ नहीं करूंगी। बाय द वे, अभी मुझे किसी का मैसेज आया, आई थिंक दिस वाज अ टेस्ट, किसी का मैसेज आया, प्लीज फॉरगिव मी, और ये मैसेज खत्म, मैंने स्टॉप किया एंड आई केम ऑन दिस शो। Looks like Allah is giving me a message also. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद सोचते हैं कि उन्होंने कुछ बुरा किया है। हम कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया, माफी मांगते हो, लेकिन उनको मालूम है उन्होंने क्या किया है, हमें मालूम नहीं है शायद। तो let's not even ask in detail कि क्या किया है तुमने, बस कहो माफ, सब माफ, इलाही आमीन, माफ। तो ये है कि बारे इलाहा मैंने खुद को तबाह किया, मैंने ये किया वो किया, लेकिन तूने हमेशा मुझे बचा दिया बारे इलाहा, और हमेशा मैंने तेरे पास पनाह मांगी और तूने मुझे हमेशा पनाह दी। और फिर ये याद दिलाना खुद को इस दुआ के जरिए, बारे इलाहा कितने दुश्मनों को तूने मुझसे दूर किया। अब ये एक खुद को रीअश्योरेंस है इस दुआ में कि यू नो व्हाट, I'm feeling so surrounded by this enemy. I'm feeling like इसने मुझ पे बहुत जुल्म किया है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे नहीं बचाया होता इतना, आज मैं बची ही नहीं होती। लेकिन देखो आज I'm okay, which means Allah has saved me. This is a reassurance. और कितने दुश्मनों ने अपनी तलवार को तेज की,
لیکن تو نے اس تلوار کو بالکل بلنٹ کر دیا. آئی ڈونٹ نو واٹس دی اپوزٹ آف تیز ان اردو. کوئی چیز بہت تیز ہو لیکن اس کو اردو میں بلنٹ. تو تیز ہی کہتے ہیں. کیا اردو میں تو تیز ہی کہتے ہیں. نہیں, تیز تلوار کے اپوزٹ کیا ہے؟ بالکل بلنٹ, جو چیز آپ کو کاٹ ہی نہیں سکتی. تو اے بار الہ کتنے, تو آئی آلسو ڈونٹ نو, الحمدللہ آپ کو بھی نہیں آتی, تو دیٹ مینز دیٹس ناٹ سو بیڈ. بہت شاید بہت ڈیفیکلٹ ورڈ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ گجراتی میں ہم کہتے ہیں بوٹھی. when you make a sharp thing has no power, it doesn't even cut through anything. تو اللہ نے کتنے دشمنوں کے تلواروں کو سافٹ کر دیا, ہاں, they became blunt. اور پھر کتنوں نے زہر تیار کیا اور ان تیر کو زہر میں ڈبو کے ہم پہ پھینکا, لیکن میرے کچھ پاس نہیں ہوا. کنٹرول روم سے میسج آیا ہے کہ کن یا زنگ آلود کہا جاتا ہے, پروننسیشن اگر میں صحیح بہت لکھوں. بہت تھینک یو, شکریہ آپ کا. اور کتنوں نے یہ کوشش کی کہ ہم پہ حملہ کیا, لیکن تو جو نہیں سوتا, تو نے مجھ پہ ایک نگہبانی کی, اور یہ سب چیزوں کو محفوظ, ہم کو ان چیزوں سے محفوظ کیا. ماشاءاللہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ یو ہیو ویورز ہو آر واچنگ, سو نائس. وی ڈونٹ نو اف یو آر دیئر, ہمیں فون کریں پلیز. اور پھر یہ کہ کتنی بار کڑواہٹ یہاں تک آ گئی تھی اور اندر سے ابل کے آ رہی تھی ان لوگوں کے لیے, لیکن باری الہ تو نے کچھ ایسا معجزہ کیا کہ یہ گونٹ بھی ہم نے اندر ڈال دیا. واو, یہ صبر جو آپ اور میں کرتے ہیں نا, یہ کوئی ہماری ہوشیاری بھی نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آتی ہے کہ ہمیں صبر بھی ہو جاتا ہے اور یہ کڑواہٹ کو ہم ہضم کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کہاں بار الہ, اور we're running out of time, right? Because we started 5 minutes late. Running out of time, right? ہو گیا, Time نہیں. اوور ہو گیا. تو آخر میں بس یہی, اور پلیز خود آپ یہ دعا کو پڑھیں, دعا 49, اور کہاں کہ بار الہ تو نے مجھے مضبوط کیا ہے, تو نے میری پیٹھ کو اسٹرانگ کیا ہے تاکہ میں اس کے حملوں کو فیس کر سکوں. دس از اے ری ایشورنس, دس از اے ریمائنڈر کہ ہم کوئی وی آر ناٹ سم لاچار پرسن. ہمارے پاس وی آر ناٹ ہیلپ لیس, ہمارے پاس خدا ہے, اور خدا نے ہمیں یہ اسٹرانگ بیک دی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ ہرٹ می, کہو جو بھی کہو, تو پتھر پھینکو, مجھے کچھ نہیں ہوتا. دس از دا اسٹرینتھ اللہ ہیز گیون اس, کہ اب ہم کہتے ہیں ارے یہ تو ان سے تو ہم واقف ہیں, بھونکنے دو ان کو, کوئی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر دیا ہے, اللہ نے ہمیں اسٹرانگ کیا ہے. اور کیا کہا بار الہ, تو نے اسے اتنا غصہ کروایا اور مجھے اتنا بالکل لاپرواہ بنا دیا, تاکہ اس نے اپنے انگلیوں کو جب وہ یہ بٹن کاٹا ہے اور غصے میں وہ چلا گیا. ایسا ہوتا ہے نا, لوگ اکثر ہمیں بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم غصہ کریں, لیکن ان کو ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے, ان کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ تم تو بس جھگڑا ہی نہیں کرتی. پھر کیا ہوتا ہے, وہ بھونک کے اس کے بعد چلا جاتا ہے. اینڈ دس از آلسو ہدایت ان دس دعا, کہ جب چپ رہیں گے تو وہ پلٹ کے چلا جائے گا. اور پھر کہا کہ انہوں نے بہت ساری ٹرکس کی بار الہ, وہ چھپ کے ہم میرے پیچھے آئے, انہوں نے یہ کیا وہ کیا, تو نے ہمیشہ مجھے بچایا. اب بار الہ تو نے ایسا بھی کیا کہ اس نے جو کھڈا بنایا تھا میرے لیے, وہ خود اس کھڈے میں گر گیا. پلان اس کا بیک فائر ہوا. بار الہ تو نے ہمیشہ مجھے بچایا. اور ہم جب کامیاب ہوتے ہیں نا, تو اکثر ہمیں یہ شکر کرنا ہے کہ واو, دس از ناٹ دا لائف آف somebody جس کے دشمن نے کامیابی کی ہے. This is the life of somebody who has succeeded. I think a few years ago میں نے جب اپنا خود کا ریزیومے بنایا, تو I realized when I wrote my resume, میں قسم سے رونے لگی. اور پھر میں نے بہت سجدے کی اور میں نے کہا بار الہ, میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ یہ لوگ میرے پیچھے پڑے تھے, یہ لوگ, لیکن جب ریزیومے دیکھا تو this is the resume of a very successful person. تو میں غلط تھی, میں غلط فہمی میں تھی کہ میں بیچاری نہیں ہوں. تو نے تو مجھے بہت دے دیا بار الہ. یہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز, بیکاز اللہ ہیز پرومسڈ کہ سنجزی شاکرین, اینڈ سوئفٹلی ڈو وی تھنک, ڈو وی ریوارڈ دی تھینکفل ونس.
काम खत्म हो गया. सॉरी So इंशाल्लाह मुझे please do look at this dua yourself and इंशाल्लाह मुहर्रम में हमें ज्वाइन करें. हर इंशाल्लाह रोज हम इंशाल्लाह. अब जो ऑनेस्टली चीज रह बेहतरीन गई हैं गुफ्तगू चल रही होती है, बेहतरीन गुफ्तगू चल रही होती है. मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं आपको इंटरप्ट करूं, बट टाइम जो है वो हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है. बहुत खूबसूरत दुआ, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया हमें कि दुश्मन जितनी मर्जी चाहे आपको जो कहना है कह ले, लेकिन आपका जो इखलाक है वो आपने अच्छाई की मार देनी है. आप इतने अच्छे बने रहें कि वो भी तंग आ जाए कि यार इस बंदे से क्या दुश्मनी करनी जो रिटर्न नहीं, क्योंकि आपने अल्लाह पे छोड़ देना. अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा तो अल्लाह ताला जिंदगी में दिखा देगा आप भी यही हैं हम भी यही हैं, बट सुभान अल्लाह. अच्छे की चाहिए और अच्छा जो है वो सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए. इंशाल्लाह ताला नाज़रीन नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा अब इंशाल्लाह मुहर्रम के अय्याम में 10 दिन अशरा मजालिस में हम आपसे मुलाकात करेंगे, पहली मुहर्रम से 10th मुहर्रम तक. प्लीज आप मजलिस से स्पॉन्सर करना ना भूलिए, अपनी तरफ से अपने मरहूमीन की तरफ से. इंशाल्लाह ताला फर्स्ट मुहर्रम को आपसे मुलाकात होगी पहली मजलिस में. जब तक के लिए इजाजत दीजिए. बढ़िया. वस्सलामु अलैकुम. कितनी मजलिस है बाकी? या वी हैव टू स्पॉन्सर एटलीस्ट 3-4 मोर. सब खत्म हो रहे हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी करें. यस एग्जैक्टली, बहुत तेजी से जो है वो जा रही है, तो आप लोग जो जो करना चाहता है वो हमें जल्द अज जल्द डोनेशन हॉटलाइंस पे फोन कर से मुझसे सिस्टर शायरों से जिससे भी आप रब्ता करना चाहें कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, लेकिन डोनेशन जो है वो अपना डोनेशन हॉटलाइन पे कॉल करके देना है. और अपनी तरफ से अपने मरहूमीन की तरफ से अपने मरहूमीन का आप हमें नाम भी दे सकते हैं. इंशाल्लाह ताला हम अपनी स्क्रीन पे वो सब ऑन एयर भी करेंगे और फातिहा की दरख्वास्त करेंगे, खुसूसी दुआ भी करेंगे. तो इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी 1st ऑफ मुहर्रम के एक मजालिस के प्रोग्राम में. जब तक के लिए इजाजत दीजिए. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.